بلکہ اللہ کا نبی سے نبی
اللہ علیہ السلام کے جنہوں نے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا شرف کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کو اٹھایا اور جس کو صاف کر کے آپ نے اسے چلا کے قبر میں ڈال کے جو بھی جنازہ تھی وہ کر گئی قبر کے اندر دفن کیا اور رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رب العالمین تو پاک تیرے یاد اللہ کا نام اے کائنات والے کہنے کرتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں موسیٰ اے کائنات والے جی کہہ رہے ہیں فرمایا ہے ربا ایک بندے نے اپنے قرآن بولی وہ قرآن کے اندر میرے آقا سبحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تیرے نام چنیا تو مجھے ایک مرتبہ پڑھیا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ نے 200 سال سے گناہ لے کے یا کی محبت کر لے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا سبحان اللہ حضرت دلدار کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وصول ہے اگر وہ محبت کے بعد درود پاک پڑھے تو سوال کے بعد سارے گناہ کو معاف فرما دے تو جڑا حضور کا وصول ہوئے تے بڑی محبت کے نال سرکار کی ذات درود پاک پڑھے اللہ کا جنہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا اور میرے لوگ نال بڑی محبت کے نال اسی ہمارا پڑھنا سلام و سلام چند منٹ کی حاضری ہے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ اور سر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری زبان میں کلمہ حق سے جاری فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جن لوگ ایمان لے کے آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لے کے آئے پھر ایمان لے آنے کے بعد اپنے سارے نیک عمل کیے فرمایا اولئک هم خیر البریہ فرمایا کہ لوگ سارے مخلوق کو بہتر لوگ ہیں جنہیں ایمان لے کے آئے ایمان لے آنے کے بعد انہوں لوگوں نے نیک عمل کیے فرمایا سارے مخلوق کے نالوں بہتر لوگ نے سارے مخلوق کو افضل لوگ ہیں اور الحمدللہ تمہاری اور شتائی خوش قسمتی ہے کہ ابھی سارے مخلوق کو بہتر لوگوں کے اندر جس عظیم و حسینہ عظیم و شان حسینہ اللہ کے پاک نبیوں کے بعد مقام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر شہر واسطے جمع ہو گیا تو حضرت سرکار ہر بندہ اپنے علاقے کے اندر یا اپنے علاقے کے اندر یا اپنے محلے کے اندر بڑا مان بنے گا سارے واسطے وہ کرے گا کہ چھڑا علاقہ ہے ایسے لوگ ہیں ہر اوقات میں کام ہوں گے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے آپ کی بہادری تمام صحابہ سے زیادہ آپ کی ضرورت تمام صحابہ سے زیادہ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنہ بچا کرنے واسطے بھیجا اور آپ یہودیہ کے مدرسے دے کر گئے مدرسہ ہے یہودیہ کا آپ کے نام سے فرمایا اللہ رب العالمین تو یہودیوں نے آگیا یہودی کہنے لگے کیا میرا مطلب یہ ہو گیا اگر اللہ کر دے ہنسنا پڑا تو اللہ فقیر ہو یا حسد نہیں ہوئے جدو حضرات کی بات وہ یہودی نے ایسے لفظ بولے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پورے زور سے نال وہ یہودیوں کی حاکم فساد سے مجھے تھپڑ ماریا فرمایا کہ ایک ضرورت تو رب العالمین نے فقیر آ کے ان کو سارے یہودی اکٹھے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ گئے اور آج سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
تو نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب کے بے کر تو خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا کہ لوگوں نے کیا کہ اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہے۔ تو حضرات دیوکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کو مان جائیے، آپ کے جوڑے کو جان چاہیے۔ آج حضرات دیوکار یہاں سے انسان لگے تو یار بولے بہتر، آج یہاں کے انسان لگے بولے عزیز و عمر سارے بولے بہتر، اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت کو قربان جائیے، تمہارے جوڑے کو جان چاہیے۔ اگر یہودیاں نے آپ نے پوچھا انسان لایا تو آپ کی دعائی دینے والا کوئی یار نہیں، کوئی عزیز و عارف نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، واقع خود ارشاد رب العالمین وہ دعائی دے گیا، اے پیارے حبیب صدیق اکبر سچ بولتے تھے یہودی جھوٹ بولتے تھے۔ اے حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان مضبوط ہے اور حضرات نے کہا ہے آج روزہ نے 2 نمبر دوسرے کام نہ چلے گئی وہ صحابہ وہ سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ ہو دکھانا اور کہتا ہے کہ ہم تم میں ساری ہو گئی۔ حضرت نے بتایا اونا کے لیے پیار کی راضی ناراضی ہوگا کے اندر نہیں تھی، وہ سارے محبت کرنے والے تھی۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ افواہ کی دشمن میں جدائی ہوگی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمت میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا اے میرے عقیدت مندو میرا محبت کرنے والے ہو، یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا دسوں سامنے بہادر قوم ہے، سامنے دلیر قوم ہے، انہوں لوگوں نے اپنی کی جاری خوشی تو آگے کر بڑی طاقت ہے، تو آگے جرگت ہے، تو آگے بہادر ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ہاں میں مقابلہ کیتا آخری مجھے مقابل کے بعد میرا بندہ میرا مقابل تھی یا بنا بغیر میرے بزرگ کے مقابل تھی، میں ہو گیا لوگوں نے مقابلہ کیتا۔ آپ فرمانے جس وقت چلتے بدل مسلمانوں کی جنگ ہوئی، نبی پاک علیہ السلام آتے ایک صاحبان تیار کیتا گیا، ایک سفرہ تیار کیتا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دیکھے نیچے آرام فرمان گے یا نبی پاک اللہ تعالیٰ لے کے انتظام فرمان رکھیں گے تو آپ فرمان لگے مولا علی سے خدا اپنی سوچ ایسر آپ سے مشاورات صلاح کر کے بہتر نبی پاک کے حجرے کی حفاظت کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کسی کا اتنی طاقت نہیں تھی، کسی کا اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کے صاحبان کی حفاظت کر سکے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی دربار میں کھڑے ہوئے، فرمایا نبی پاک نے ایک صاحبان نے ایک لیکن چکر میں لایا ایسی ضرورت و بہادری اور حضرت کی مولا علی فرماتے نے اپنی دیکھیا کوئی کافر بھی اگر نبی کریم علیہ السلام نے قریب جانے کی کوشش کرتا، آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو صدیق اکبر ان اٹھا کے پٹنا کے گھوم پھیر دیتے کسی کافر کو 313 مسلمان نے اور کافر جلال کتنے زیادہ پر صدیق اکبر تیری عظمت کو قربان لگے کسی کافر کو نبی کریم علیہ السلام سے قریب بھی نہیں کر دیتا۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھنے بیٹھا ہے اور کافرہ نے موقع پا کے نبی کریم علیہ السلام کے ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ کوئی کافر حضور علیہ السلام نے گران لا کیا، فرمایا سارے لوگ دیکھن دے تھی پر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں کافر منع کر سکے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلے گا آپ جلدی نال مسجد حرام کے اندر ہے، آپ نے کسی کافر اٹھایا دائیں کیا، کسی کو بائیں کیا، سارے
کافر کرے گا اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سینے میں ڈال آئے گا فرمایا ہے کافرو یہ ایسے سبھی کو شہید کرنا چاہتے ہیں تیرا نبی کہتے ہیں تم سب کھاتے غلامی بن کرو تو حضرات دیوار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اٹھائی نقشبندیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سلسلے میں ہوا اور اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ جناب حضرت میاں شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ذات غلام بنایا آپ کے کروانیہ ذات غلام بنایا تو حضرات دیوبند میں آ کر ان کی کوئی کہوں گا کہ دوستوں اگر میاں جمیل احمد صاحب میاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ان کا بڑا فرماتے ہیں آج بھی شہر جاری ہے لیکن حضرات دیوبند شہر سے جاری ہے 5-7% سے ہو پیارے دوستوں اپنے کی سالی جو بھی تعلیمات ہے اس سے عمل کرو داریاں نہ ہو ٹوٹی کالر نہ لگاؤ اپنے کاف نہ لگاؤ جس طرح سارے بزرگ میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو لباس آپ کی وہ لباس لا کے رکھو تہجد نماز پڑھو 500 مرتبہ جمعے بات پڑھو شجرہ طیبہ کرو الحمدللہ جو بہارا ہونا بھی ہلاکی میں ملتیاں سن تو آج بھی میرا سامنے ادا فرمائیں گے اگر سنت کے نقشے قدم سے چلنا ملے اللہ رب العالمین کا مجھے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا قابل صاحب احترام بزرگوں کو ہمارے ماشاءاللہ جدید علماء کرام اہل سنت کے تشریف لا چکے ہیں یہ شہادت خاطر ہے کہ عرصہ دراز سے ان بھائیوں کی رفاقت سے اب نسل کے ہاتھ اہل سنت والجماعت کی خدمت کر رہے ہیں اب میں گزارش کروں گا قابل صاحب احترام جناب برادر محترم مجاہد اہل سنت عاشق علی نعیمی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور یہ اسی طرح ہے کہ تاکہ سرکار کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہو اور سرکار کے جو واقعات ہیں یا وقت کی مداخلت کے مطابق تاکہ حاضری بھی ہو اور سرکار کی عظمتیں بھی بیان ہوتی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ حضور عزت مآب حضرت میاں ولی احمد جواد شرفپوری انشاءاللہ علماء اہل سنت حضور میاں ولی احمد جواد 15 منٹ 10-15 منٹ پہنچ رہے ہیں ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم محبت ادب پیار عقیدت سے بلند آواز کے ساتھ جو سلام کے گزارے تشریف کی السلام علیکم سیدنا رسول اللہ وعلى
کہ ہم خلیفہ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جار ذات پھر جار مزاج والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کو خراج تقسیم پیش کرنے کے لیے حاضر ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم زمین بزم زمین کی جتنی بھی انتظامیہ ہے محترم جناب صوفی محمد حسان نقشبندی صاحب جنہوں نے اتنا کوشش کر کے اور یہ پروگرام ہر سال منعقد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر سال منعقد کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور ایک بار بیٹھے ہوئے میرے مطلب کے عظیم علماء کرام تحریک ملت اسلامیہ اتحاد ملت اسلامیہ کے صدر حضرت علامہ مولانا محمد آئے اور آ کر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروایا, مجھے حرم شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا, پھر ساتھ کو کمانوں کی سیر کی, جنت کی سیر کی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. تو جب یہ آپ نے آگے بتایا تو لوگوں نے کہانی کی عام نہ سمجھا, لیکن آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے میں یہ بتاؤں گا. جب آپ نے لوگوں کو بتایا تو ابو جہل الزبیر ابدی دشمن تھا, اس کا اصل نام تھا ابو الحکمت دنائی کا باپ, لیکن اس سے کرتوتوں کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو جہل ہے, وہی نام پڑ گیا, ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں. تو جب آپ نے بتایا تو ابو جہل دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا, کہنے لگا ابو بکر یہ بات بتاؤ اگر کوئی کہے نصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات محترم جناب محترم حضرت علامہ صوفی محمد حسان نقشبندی صاحب قانون بساط عالیہ خصوصیہ کافی عرصہ دراز سے اس پریس کلام میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں. اس پر بیٹھے ہوئے علماء کرام جناب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صاحب, ممبر جلسہ سنہ کمیٹی کا صدر قاری محمد عاشق علی نعیمی صاحب, علامہ مولانا محمد نعیم صاحب اور سامعین احترام علماء کرام مشاہد اعظام نے آپ کے سامنے خطابات کیے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے. ذات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کی تجدید کے لیے اگر
کائنات کے جو کبھی کلمے بن جائیں، کائنات کے دریاؤں سمندروں کی پانی بن جائیں، تو فرشتے آپ کی ترجیح لکھنا شروع کر دیں تو کلمیں ختم ہو جائیں گی، ساری ختم ہو جائے گی، لیکن مطلب ہے کوئی طرح صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہوگی۔ ذات محترم، جب تیرے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اپنا اپنا مال لے کر میرے پاس آ جاؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نے اپنے گھر کا سارا سامان گھر میں ایک کوئی تک نہیں چھوڑی، لا کر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت عمر فاروق سوچ رہے تھے آپ نے مال دینے میں باٹا ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑتا ہے۔ حضرت محترم اس دن آپ نے اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو میرے اللہ کی جنت جوش میں آ گئی۔ میرے اللہ نے کہا آج میرے یار کا یار ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آسمان کا تمام حصے ابو بکر صدیق کی سنت میں عمل کرتے ہوئے ٹاٹ کے کپڑے پہنے۔ حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ رسول کے لیے ننگی تلوار سے آج ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد شاہ طارق صاحب جان تو قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، عزت مآب اہل سنت کے ہمارے حضور خطیب مقرر حضرت مولانا محمد رفیق ظاہر صاحب ممبر امن کمیٹی، ان سے گزارش کروں گا اور سیدنا سید پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خیر تفصیل پیش کرتے ہیں۔ آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حضرت مجدد الثانی آپ کا عالیہ جنت شریف علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہایت ہی واجب احترام میرے قاضی محترم حضرت علامہ مولانا محمد ریاض حسن صاحب، زینت القرہ جناب قاضی اشرف علی نعیمی صاحب،
جناب حضرت علامہ مولانا منشا صادق صاحب، دیگر علماء کرام، مشاہدین نظام، بالخصوص آج اس تقریب کی میزبان حضرت علامہ مولانا صفی محمد رمضان نقشبندی صاحب، جو بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی محبت والے آدمی ہیں، اور میں بھی کہوں گا کہ واقعی وہ مجاہد اہل سنت بے لوث اس قدر وہ بزم جمیل ہو، غلامان شیر ربانی ہو، آپ کو ہر مقام پر وہ انشاءاللہ نظر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اپنے پاس بارگاہ و عزت کی قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد فرمائے۔ آج کی یہ تقریب صحیح حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے اندر سجائی گئی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جن کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ وہ صدیق اکبر جس کے قول و فعل میں امانت و دیانت تھی، جس کے قلب منور میں روحانیت تھی، جس کی دعا میں قبولیت تھی، وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے کائنات کی ہر چیز کو محمد عربی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اپنی ذات کی باری آئی تو اپنے آپ کو حضور کے لیے قربان کر دیا، وطن چھوڑنے کی باری آئی تو وطن کو حضور کے لیے قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو جب جنگ بدر میں آپ کا بیٹا عبد الرحمان بن ابو بکر کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے میرے باپ جنگ بدر میں آپ اپنی تلوار کے سب کے نیچے آ گئے، میں نے اپنا باپ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کب سے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے قدر کر دیتا، اس لیے کہ تم میرے آقا کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے بدن کو، اپنی اولاد کو سب کچھ محمد عربی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ جب سب کچھ قربان کر دیا تو ایک دفعہ مال کی جب باری آئی سوئی تک اٹھا کر لے آئے۔ حضور نے پوچھا بغیر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا پروانے کو چلا بلبل کو پھول پر صرف چیز کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول پر۔ وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں رحمت دوار سب اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری الا سبقته فی ابی بکر، جو کچھ خدا نے میرے دل کے اندر ڈالا تھا، جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا، میں نے وہی مجھے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ حضرات محترم، عشق رسول کی ایک شمع جلال دل میں، عشق رسول کی ایک شمع جلال دل میں بات کرنے کے بھی رات میں اجالا ہوگا۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔ اندر سے سوئی سے غار کے رومی سے کفیت کو قرآن میں دے، اور جب تک قرآن یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک صدیق اکبر کی صداقت کی پرچم جو ہے وہ لگا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دشمن دانے پہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا
انہوں نے صدیق کو بھی شامل کر دیا اور فرمایا اے صدیق اس اللہ ویسی دنیا ہے یہ عمل تو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا پیر قاضی محمد عثمان نقشبندی صاحب علماء اہل سنت علامہ مولانا محمد ریاض خان صاحب اب دیکھیے دنیا کی قدیم اور جدید تمام تفصیلیں ان میں جبل شوہر میں ایک تو مصطفیٰ تھے اور دوسرے صدیق کے تو حضور نے فرمایا قرآن نے اس کو نقل کر دیا کہ آپ نے جواب میں فرمایا اس سے اللہ ہمارے ساتھ اب سیرت ہدیہ بس ٹھیک ہے نہیں نہ کرو دونوں ہی مسافہ کر اس سے بڑھ کر
تم خیر امت کائنات میں سب سے بہتر امت وہ امت جس کی شان دیکھ کر انبیاء اور مستقیم نے دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں عطا کر دے. خالق کائنات نے فرمایا دل پر امت احمد یہ امت میرے احمد نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان اور پر نبی کی امت ہے اے اللہ شان والے نبی کا ہمیں بھی بنا دے کیونکہ شان اشتقاق دوسرا کر شدنا امت اشتہم. پھر سب سے بڑھ کر ہوا ہے سنت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے سنت کا جماعت بنایا. سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سنت کے اندر ہے. آپ اکثر بنایا کرتے ہیں لوگوں النظر علی المصطفى بابا والنظر علی رسول اہل سنت بابا. لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت ہے. اور سنی ناز کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کے لیے فرشتوں کی فوجیں تیار کی ہوئی ہیں. بات کرنا شرح سنت کا دیا ہے سننا کی کتاب سعودی عرب نے شائع کی ہے. اس میں ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن صاحب یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں. پوری دنیا کی محدثین نے جس طرح کی تحقیق پیش کیا ہے ساری زندگی قرآن پڑھ کر پڑھاتے رہے. جب پورے ہوئے تقریباً تعلق کا سلسلہ ختم ہوا اس نے جنازے پڑھ گئے. ایک جنازے کے ساتھ یہ جنازہ پڑھ لیا میت کو قبر کے اندر ساتھ دیا. جب پڑتی جانے لگے تو آپ کے چھوٹے چار لوگوں کیا کر رہے ہو تمہارے ساتھ دو آدمی قبر کے اندر اور دوسرے سے وہ جو باہر نکلے نہیں تو پڑتی جا رہا ہے. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں دیکھے لوگوں نے کہا قبر کی ڈاک نکال کے بنا گرم چلے گئے. حضرت امام محمد بن حسن صاحب قبر کے پاس بیٹھ گئے. عرض کیا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا لفظ دیا ہے تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے میں اس وقت تک قبر کے پاس نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا حوصلہ نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے بعد جو باہر نکلے وہاں بیٹھ کر مچھلی پڑھ رہے تھے. قبر کی دوسری سنت سے قبر پڑھے بغیر قبر سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے اور آپ کو دیکھتے بغیر جانے لگا. آپ نے کہا اللہ کو بندے تمہیں اپنے قدم سے قدم ہے ایک قدم آنے نہ کھانا میرے ساتھ قدم کون پیچھے دیکھا اب تم حضور میں سے صاحب اور میں تو حضور میں سے صاحب بتاؤ کون کا نہیں طرح سے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کسی مسلمان فوج ہو جائے اس کی قبر میں اتر جانا ہے. نبی رحم کے سوالوں کے جواب بنا کر وزیر والے آتا جن کے احترام کرا کر جنسی لباس پہنا کر جنسی مسالہ بچا کر اٹھا کر تم نکال ہم پہلے جماعت ہے ہمارے علاوہ جتنے سکھیوں سکھیاں ہیں آج ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو سنی کے نام میں قبر محسوس کرتا ہے. کچھ لوگ تھے آج سے 20-25 سال پہلے نام لگاتے تھے فلاں کا فلاں سور ہم نور لیکن آج کیا ہوا انہوں نے اپنی جماعت بنا کر اپنے اپنے سنور جماعت ہمارے یہاں دلی پہلے بتا دیا سے یہ کوئی ایسے کسی کا موڑی جو کام آج کل میں سب کے لیے سنی 4 سال پہلے ٹی وی پہ کہہ رہا تھا سب سارے شکل اس سے راز ہو جائے دیکھ رہی حقیقت بیان کر کے اپنے بات کہ مولا کائنات علی خدا نے فرمایا ہے اصلی شیعہ جو کہتے ہیں سعودی عرب میں اتنی موٹی کتاب کی شرح سے لکھا گیا ہے سننا اب اس کی تفصیل اردو کے اندر عربی کے اندر انگلش کے اندر مسلمانوں میں شاید تفصیل کی جا رہی ہے تو لوگ ایسے کہتے ہیں سن لیے کیا ہو گیا ان سب کو لوگ قیامت کے دن بعد لوگ میں نے کہتا 58 کی عمل حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ پتہ یہ کون ہم تشریف پڑھتے ہیں سب سے رکھنے کو مل جائے نام پاک حضور تو پھر کہے یہ قاعدہ بنتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا جن کا لقب یہ ساتھ جو ہے سرکار کی جو بیٹھانے والا ہر وقت سرکار کی بات ہم رہتے ہیں یہاں پر تھوڑے ساتھ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدھے پر کی سب پر آپ فرماتے جب یہ آیت بنا لی یوم فقیت کو وجوہ وقصبت کو وجوہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے 24 رات کی طرح چمکتے ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار کی بات میں اعلان کرا گیا اب کیا کہ مجھے بتاؤ جن لوگوں کے چہرے 24 رات کی طرح چمکتے ہوں گے کون ہوں گے وزیر اور یاد رکھو والے سنت تو دعا کیا کہ اللہ نے سنی رکھے اور سنی سے ہمارا خاصہ فرمائے. دور اسلام نبی مقرر شفیع محمد الرحمت پیار مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرنے کے بعد آج یہ قوت البدر اسد الصادقین سید المتقین
امیر المومنین تاجدار صداقت سید علی اکبر رضی اللہ تعالی کی یاد کے لیے سجائی اور اس بدل کی ساتھ کرنا رہے ہیں پروردگار اچھے ولایت حضرت صاحبہ محمد ولی اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان علماء سنت اور ان پاکان سنت کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر قابل کر دیں بہت سی نزدیک کے ریاست میں 360 نیکی کی قدرتے ہیں جس کے اندر ایک ہی پائی جو جنت کے اندر چلا جائے صحابہ کو کیا ہوگا کوئی ایسا مسئلے کے اندر ہے جس کے اندر 360 پوری کی پوری پائی جاتی ہو میرا ہے اس کا طور اپنا میرا سرکار میں جنت کے 8 دروازے ہیں ہر مسلمان کو کسی نہ کسی دروازے سے آواز پڑے گی صحابہ نے پوچھا کہ ایسا ایسی ہے جس کو ہر دروازے سے آواز پڑے گی میرا ہے دوسرا کون ہے دنیا سے جاتے سرکار کا لوگوں میں نے ہر آدمی کے سامنے کا بدلا دے دیا جس نے میرے ساتھ دیکھی تھی میں نے دیکھی کا بدلا دے دیا لیکن ایک بندے کے اندر ایسا ہے اس نے میرے ساتھ اتنی نیکیت کی ہے اتنے احسانات کیے ہیں کہ دنیا کے اندر بدلا نہیں دے سکا قیامت کے اندر میں جنت میں رکھا وہ کون ہے بدلا آج کل لوگ انہیں مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں پہلے ایمان کون لایا نہیں پہلے ایمان کون لایا میرے آج حضرت عظیم البرکت مجدد الملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق کے نبی آدمی ماجد قرآن سے سب امام القرآن بنی حدیث کے اندر حضرت یحییٰ بن سلیم خدام کے مقام کو وقت کامیاب کا مہنگا نمان ناس کوئی میں مد ہے خان حضرت مولانا امام محمد خان آپ بنارس میں گئے بنارس کے مشاہدے میں ایک تعلق کے لیے بتاؤ اشجع السجعین سید المسلمین سید المتقین قائد غر المحتمین امیر المومنین حضرت علی اللہ شیخ جلال رضی اللہ تعالیٰ کا بھی معلوم ہے آپ فرماتے تم نے سوال کیا کیا میں ایک بار اب تک استاد تھی سید المتقین امیر المومنین کی تصدیق اکبر کی اور ایک بار اشجع السجعین قائد غر المحتمین امیر المومنین سے مولانا کیا ہے اور میں اس کے بارے میں یہ نہ پوچھا کرتا تو مانگ رہا راضی کیوں فرمایا جب دنیا بڑھ گئی تھی اس وقت مجھے ایماندار تھے جب یہ پیدا ہوئے پھر بھی ایماندار تھے جب یہ کبھی شعور کو پہنچے پھر بھی ایماندار تھے جب سرکار نے لانے شروع کیا پھر بھی ایماندار تھے جب سے دنیا سے گئے پھر بھی ایماندار تھے اول سے لے کر آخر تک ایک لمحے کے لیے راضی وہ کہتے اور میں آج کے بعد اندر اس کا ایمان میں نے مثال دکھا کہ بندہ زیادہ چھوڑ کے توڑ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے بڑا رہا ہے ایک بات سے تصویر اکبر کی ہے ایک بات ہونا چاہیے ورنہ جب پیدا ہوئے تو نبی کی حدیث کا کل لوگوں سے نانا شکرا آج دنیا میں کا پیدا ہونے والا فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام سے پیدا ہوئے سنے شعور کو پہنچے تو پھر کیا ہوا نہ ہی فکر زمین کے پورے وقت کو سجدہ کیا ہے اور نہ ہی مولا کائنات کا جب صحیح فکر خود کو سجدہ کیا نعرہ تکبیر نعرہ شریف جب پیدا ہوئے تو ان کا ایمان فکر تھا جب سنے شعور کو پہنچے تو ان کا ایمان توحید تھا اور جب میں نے آپ کا اعلان کیا تو ان کا ایمان فکر تھا بھائی وہ تو آپ اپنے شیروں کی شرکت آج سید صدیق اکبر کی شان کا وجود ہے ہم مولا کائنات کا تصویر پوچھیں کون ہے جی اشجع السجعین سید المسلمین امام المتقین قائد غر المحتمین میری بات سن کر کسی کے دل میں آج کل دماغ نہ ہے آج کل بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کی شان جان کر کہتے ہیں کہ ناز ہے تو کہتے ہیں ناز کے ناز ہے نہ خاص کی ناز ہے تو میں نے یہ جو لفظ میں کیا دینا ہوتی ہے اس چیز کے اندر میرے آقا نے فرمایا وہی ہے علیت کی صلاح لوگوں اللہ نے صحیح کی اپنی بات ہوتی ہے کن بات ہوتی ہے فرمایا میرا علی انہو سید المسلمین وہ مسلمانوں کا سردار سید المتقین کا سردار اور قائد غر المحتمین
جن لوگوں کا سارے ان کی وجہ سے قیامت کے دن منہ اور ہاتھ پہنچ سویت ہو گیا ان کے قائد ہو رہا ہے وہ ہے آپ سے قصیدے آپ کہتے ہیں واللہ 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 لا معلوم فی الاسلام واللہ لا معلوم فی الاسلام لا معلوم انت ولا اثر ولا انصر من ابو بکر یہ تو طریقہ قول ہے آپ فرماتے ہیں اسلام کے اندر ابو بکر سے زیادہ پسینہ اور صاف ستھرا اور افضل سے دنیا کے اندر آگے مورے پہلا مدد کرنے کے موقع ہے آپ کے چیف جسٹس قاضی شرح انہوں بھی جمعے کے اندر تھے اس میں کے اندر مورے پہلا مدد کرنے شہریت کا نام بڑے گا بڑے پیار سے لیا بغیر جان کیے بات لوگ کہنے کا تو حضرت سے قاضی شرح کہتے ہیں حضور مجھے یہ تو بتاؤ خیر امت حاضر امت باب نبی ہے اس امت کے اندر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے مولا علی بغیر کسی بات کا ابو بکر رسول نامہ کا عمر رسول نامہ عثمان رسول نامہ کا حضرت علی بتاتے ہیں لیکن آج کیا کریں ہمارے سے ایسے جگہ سے زیادہ ہو گئے جو پہلے نمبر پہ لوگوں کو بات کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کے اندر میرا پہلا نمبر ہے اور آخر میں میرا پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام ابو حنیفہ کون ہے جب کربلا کے لیے میرے امام بالکل اللہ نواز رسول جگر گوش رسول حضرت سید امام حسین رضی اللہ عنہ ہے ان کو مدینے کا مشکل بنا کر کہتے ہیں اپنا نائب بنا کر کے بلاتے میں نے اپنے ابا جان مولے کہنا مجھ سے پوچھا ایس الناس خیر انسان نبی اپنے نیچے کو بتاؤ لوگوں کے اندر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہے پہلی جلد کے اندر سفر میں 500 جنم تو پیارے آپ کا ہونے کا کیا بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو بکر تو میں سننا کا عمر سننا عثمان سننا قیامت کے دن یہ ایسی ہے مولے کائنات نظر کریں کہ وجود غلام کے نام سے مدد کے لیے ڈھونڈ رہا ہے وضو کرانے کے بعد کہ حضور مجھے کچھ عطا کرو تو مولے کائنات نظر مسکرانے لگے اس نے کہا حضور میں مان رہا ہوں مسکرا رہے فرمایا تمہیں بات میں دوں گا جو مانگو گے پہلے میں تمہیں ایک بات مانگوں کہا حضور میرا ہو گیا اور میں نے بھی ایسے جب سرکار کو فرما دے کائنات کے بعد نبی مکرم شفیع معظم رحمت قیامت کو جسم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا پہلے سے مار دیا وضو کرانے کے لیے میرے خاص مجھے کہا کرو اسے کہا کرو سرکار نے کیا یعنی بات جو مانگتا ہے الفیات المعلوم میں ایک سوال کر رہا ہے اور میں کرو تو حضرت نے سوال کیا اب میں جو دنیا میں ساری یوم قیامہ اقام کی رکاو قیامت کے دن سب سے پہلے بات کے لیے کس کو بلایا جائے میرا کا نام بکر اور میں سننا مان اور میں عمر اور میں سننا مان اور میں عمر حضرت دل فرمانے لگے اے رسول آپ آسمان جان سے جائیں گے پہلے تو جب بھی بات ہوتی ہے پہلے عمر کی ہوتی ہے پھر عمر کی پھر سمان آج آپ نے فرمایا سب سے پہلے ساتھ لوگوں کے کہا پھر ان کا سلام کا پتا علی تیرا ہوگا تو کہنا عثمان کو کام جان سے جائے گا میرا کر قرآن میں ہمیں علی میرا عثمان ہوا ہے میرے جب میرے امت سے وہ لوگ بجائے صاحب کی جنت میں جائیں گے ایک میرا عثمان اس کا بھاگ ہو گئی بغیر صاحب کی جنت میں جائے گا حضرت یہ بھی آئی بار اسلام کو دیگر ٹھیک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ کر بیٹھے ہوتے پھر آ کر فرمایا یہ دنیا جو ہے فرمایا دنیا یہ تمہاری جو دنیا ہے خود بے داری میں اپنی دنیا کم صدا میری دنیا نہیں ہے سرکار نے فرمایا دنیا یہ دنیا تمہاری ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزوں کی محبت اللہ کے اندر ڈال دی صاحب سے یاد سنا کیا فرمایا 3 لمبی صاحب پورا پورا سلام فرمایا محبت اقیق ہے نا یاد کر لیکن اقیق کے اندر پورا کام کہا جان کر دیا آپ نے دیکھا تھا اس کو اسکول میں
پہلے غسل کرے جا کر نئے کپڑے کا فکر کی باری آئے تصدیق صاحب پورا نظام بھارت کے لیے بیان کر دیا والنساء کہا عورت کے کسی رشتے کا کوئی تقدس نہیں تھا والنساء کہا ماں کا رتبہ صاف کر دیا بیوی کو بیوی کا بہن کو بہن کا بیٹی کو بکرے میں ایک دنوں میں بھیتر بیان کرتا اب دیکھ دینا اس کی نشان بیان کیا اور آپ ہمارا ضرورت میں اس طرح نماز کو بھی یہاں سے بکھر کے بلایا بنا کے لگا کے بنا کے اس میں موت قبول ہے یا پانی کی بات قبول نہیں میرا کل 8 کلو کیا سبھی لگے جاتے ہیں اصلاح اعلان ہو اس کے بعد جا کر ان کی بلا کیا دنیا سے کسی دے رہے اور میرا کرنا پڑا نماز نہ چھوڑنا راشد کو کیا تھا ماں اعلان ہو اور میں اگر جہاں بڑے ہوتے تھے ہوتے تمہارے نیچے ہو حقوق کا خیال رکھنا مل کے مالک ہو مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنا اگر بات ہو اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا اگر گاؤں کے چوری ہو غریبوں کے حقوق کا خیال رکھنا خدا کی قسم ایسا جملہ ہے اگر اس جملے پہ غور کر دیا جائے اس کو مان دیا جائے اس کی تعلیمات عمل کر دیا جائے پورا معاشرہ امان کا بہتر ہوتا یہ جو جھوٹ دے کر بنا کے یہ بنا کے یہ نہ چلے ایک پورے کا نظر کر دیا تاج خدا کے نصیب کے ہوتے ادیا ٹکڑے والے یا دنیا چلا جاتی دنیا ہماری ہے مجھے جس کے اندر 3 چیزوں کے ساتھ کیا ثابت کیا ہو پہنچیے اور میں نظریں ہو بس دیکھے اور سرکار حکم کرے میں بات قربان کر سکتا ہوں اللہ کے رسول میری بیٹی اور سرکار کے رکھا جو کہا ہے سرکار کی عزت کے بڑھایا اور ساری زندگی جس تشریف کے اکبر نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے رسول کے ساتھ گفاؤں کی حد کر اور میرے آقا نے دنیا سے جاتے ہوئے تعاون کیا آپ ہی وقت میرے ذکر پر تھا مورے کائنات شریف بلایا علی آؤ اپنے ہاتھ آگے کرو سیدھے ذکر پر میرے کیا ہوتا ہے کیا پیارے علی اس پیارے حاصل کے ساتھ انہوں نے میرے آقا کو غسل دیا میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں اسی آپ کو غسل دینا غسل دینے کے بعد غسل دینے کے بعد میرا جنازہ ڈال کر جب جنازہ پڑے جائے قبرستان کی مدد میں جانا یاد کا جانا یاد کے دیر کے سرکار کے والے کے ساتھ ملا کر ادب کی تصویر بند کر فلاں میں نیاز پیش کرنا ہے بند کرنا ہے آج کا پائلٹ آج کا زیادہ بات آج زیادہ برداشت ہونا چاہتا ہے اگر دروازہ خود کھل جائے اگر پوری خود کھل جائے تو مجھے بہت کر دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر مجھے اس کا مان جنابوں کے نام کا ایک نہیں درجنوں سالوں کے اندر ہے جنازہ پڑا گیا لوگ جنازہ تھا کہ قبرستان سے نہیں جانا کریں گے مولانا صاحب لوگوں یاد کر جنازہ یاد کے دیکھ کے لیے صحیح کرنے کا جنازہ آیا چاہے مصطفیٰ علیہ السلام کے روزہ سامنا کیا گیا مولانا کائنات حضرت کے عزت کی تصویر بن کر کھڑے ہو گئے اسلام نے نیاز سے کیا تھا آپ کا صدیق بچپن کا ساتھی جوانی کا ساتھی بڑھاپے کا ساتھی میرے آقا ساتھی لوگوں جتنا آدمی صحبت اور بات کے ساتھ مجھے ابو بکر تو صحیح نصیب کے اکبر نے ساری زندگی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاؤں کی حد کر دی اور میرے آقا نے دنیا سے کسی کے ڈبے اور دعوت کی حد کر دی وہ اللہ تعالیٰ صحیح نصیب کے کوئی محبت کی تلاش کر ہمیں بھی ضرورت ہے تو گزارش کروں گا اب حاضری کا منظر رہتا ہے موٹا ہے ہونا کہنا رہتا ہے سب کی نماز تو ایسے ہے کہ دو چار جو حضرت خدیجہ علیہ السلام مولانا سب سے گزارش کروں گا ایک واقعہ پیش کر اب وقت کی بتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یوم سیدنا صدیق اکبر آسان عالیہ شریف و شریف فرمایا سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید
الإبراهيم وعلى آلك وأصحابك يا وقيد الله خاصة المسلمين ذي بقات علماء الشام محترم السامعين والبزرگوں آج کی یہ قدم یہ عظیم الشان کانفرنس بحضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ طریقت حضرت قبلہ ولید احمد شخص الرحمت خاتون والدہ آپ صدارت فرما رہے ہیں. آج کے کانفرنس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے پوچھ نہ سکے کہ آپ کمائی کیسے کی ہے. کھانا برآمد فرمایا, ابھی ایک لقمہ آپ نے برآمد فرمایا تھا. غلام سے سوال کیا آج کمائی کیسے کی ہے. اس نے جب کمائی کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس لقمے کو مشروب جانتے ہوئے غلام سے فرمایا پانی لے کر آؤ. آپ نے ایک لقمہ کو اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے کیا کرنا شروع کی. ایک لقمہ تھا, بڑی مشکل سے وہ آپ کے پیٹ سے باہر آیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, چہرہ سرخ ہو گیا. غلام نے عرض کیا ہوں جان بھول کر نہیں, بھول کر ایک لقمہ آپ نے رسول تلاوت فرمایا تو آپ نے اس کو نکالنے کے لیے صدر تقریر فرمائی. آپ کا جملہ کیا تھا؟ اگر مجھے اس ایک لقمہ کو باہر نکالتے ہوئے اپنی جان بھی دینا پڑتی, میں جان بھی قربان کر دیتا. میرے آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو جسم حرام کی کمائی, دور طرف فراج کی کمائی, ملاقت کی کمائی کا پلا ہوا ہوگا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا. دور حاضرہ میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. حلال کی کمائی دنیا کی حقیقت رکھتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 5 سال چھوڑ کر فقر اختیار کیا تھا, آپ سے سوال کیا گیا اس معیار کیا ہے, سب سے بڑی پڑھائی کیا ہے, سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا دے. آپ کا جواب کیا تھا؟ اپنے پیٹ میں حلال کا ذمہ داری ہے جو بڑے میں اس معیار میں ہوگا. اللہ کریم ہماری قوم کو حلال کی روزی کمانے کی, حرام کی کمائی سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. آج مدرس اوپر کیوں جا رہا ہے؟ معیشت میں, کاروبار میں انہوں نے دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے. جو باتیں ہمیں اپنانی تھی انہوں نے اپنا لی. آج ہم بس کے اجزاء ہو رہے ہیں. آج ہم کمائی کے سلسلہ میں احتیاط نہیں کرتے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کانفرنس سے یہی پیغام لے کر جائیں جو مسلمان تلاوت کرے مشکوک نہ ہو, حلال کمائی کا ہو. شکریہ. محبت سے وفات ہو گئے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں پیر ہے کیا اللہ قدم تیرے ہیں. محترم مکرم سادہ پیر ولید احمد جواد صاحب خاتون عالیہ, اسٹیج پہ چل کر علماء کرام بالخصوص علامہ مولانا محمد ریاض خان
اور صدر محمد رمضان نقوی صاحب آپ کا مشہور ہوں. تو حضرات محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا ہے، لیکن حقیقت بات ہے کہ تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کر اس شعر کا اور مثال کوئی نہیں ہو سکتا. کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لاہور علامت تیرے ہیں. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں، اپنے جانشینوں میں اللہ کی راہ میں انصار کرنے کا بیان فرماتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق جی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا سارا مال لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور میرے نبی پاک نے پوچھا ابوبکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے آیا گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ جائے، گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا. جب ان کا یہ حال تھا کہ گھر میں اللہ کا رسول چھوڑا، آپ کی سب کچھ اٹھا کے لائے، سب کچھ آقا کے قدموں میں قربان کر دیا. جب انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو جبریل امین تاج کے لباس میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جبریل یہ تاج کا لباس کس لیے ہے، یہ کیوں آج پہن رکھا ہے؟ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے تاج کے لباس کو دیکھنے سے ابوبکر صدیق کو دیکھو، آج اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر کے تاج کا لباس پہن رکھا ہے. صرف میرا تاج کا لباس نہ دیکھے، ابوبکر صدیق کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ آسمان کی ساری وقت تاج کا لباس پہن لیا ہے اس نے. اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے تاج کا لباس پہن لیا ہے. اس محبت سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا غم ہو غم. جو بادر انبیاء افضل البشر ہے، آباد الفقار وہ ذات جن کی گفتگو وحی الہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ اس وقت تک ہلتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی الہی ہو نہیں کرتی. وہ لفظ ہلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن مالک کائنات عطا فرمائے گا. آباد الفقار علماء اسلام سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محسن ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ حسنا ہے کہ اللہ کے لیے کون کا نہ دیکھا ہے تو اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں آنے والوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کے احسانات، ان کی نیکیاں، ان کے اسلام کی خدمات اتنی ہے کہ اس کی اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا. 2 یا 3 جملے سے کچھ زیادہ آباد الفقار کیونکہ ایک تعلیم کا طالب علم مسافت سے تعلق ہے تو اس حوالے سے چند جملے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا ہے تو پہلا خطبہ وہ الفاظ تاریخ میں جگمگا رہے ہیں اور آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے، تمام امراء کے لیے، تمام خلفاء کے لیے وہ مشعل راہ ہے. فرمایا کہ اللہ کی قسم اے لوگوں، میں کبھی بھی خلافت کا امیر ہونے کا
ماننا میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہوتی. اور میں اس وقت تک فرمایا کہ میں ہر اس کمزور کو کبھی سمجھتا ہوں کہ جب تک میں اس کو اس کا حق نہ لے کے دیکھوں، اور اس کبھی کو کمزور سمجھتا ہوں کہ جب تک میں خود سے حق لے کر کمزور کو نہ دیکھوں. آباد کے بتا یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ بیان ثبوت ہیں اور اصول ہیں کہ اگر آج کے ہمارے پروگرام سے عمل کریں تو انشاءاللہ ریاست مدینہ بننے میں کوئی دیر نہیں ہے. محترم، ہمارے اس جگہ پر یہ پروگرام ہو رہا ہے پریس کلب میں، الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے. اوپر بھی اور سارے حالوں کے اندر جہاں اللہ کی پیدائش پر بلند ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے. ہر روز سبھی الحمدللہ یہ تکلیف تھا پریس کلب کے اندر کافی عزت باب مستقیم جناب پیر دادا علی معروف قریشی صاحب تشریف فرما ہے، ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ماشاءاللہ بہت سارے عہدیداران بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں اور یہ سعادت کمیٹے ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے حکمران بھی آتے ہیں اور آج شعبہ زندگی کے لوگ آتے ہیں کہ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی سزائیں سر بلند ہوتی ہیں. عزتوں کو کا پیمانہ جو ہے وہ سربلندی کی طرف جاتا ہے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے اہل سنت کے جید عالمی حضرت علامہ پیر محمد افضال نقشبندی حسینی مجددی کا تشریف ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وقت کی مدافعت جو ہے تھوڑا سا بس یہ اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یوم سیدنا صدیق اکبر، آستانہ عالیہ جیپور شریف، حضرت میاں ولی احمد نواز جیپوری، حضرت علامہ قاضی محمد افضال صاحب نقشبندی، سید علماء
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ باد اس فیصلہ میں انعقاد کی ہے، جس کی صدارت بدر المشائخ شمس المشائخ پیر طریقت راہب شریعت حضرت لکشمندی مجددی شرپوری سجادہ نشین آسان عالم شرف شریف آپ فرما رہے علماء اس وقت تشریف جلوہ فروز ہیں. میں فضل کے نام پر ہوں تو پھر شاید سارا رات بدل گزر جائے تو میں شاید ایک سال زمین کا بھی راستہ کروا سکتا ہوں. اتنی فضیلت والی لوگ یہاں تشریف فرما رہے ہیں. سعادت نظام صاحب اور بزمیں جمیل اور علامہ شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کانفرنس کے انعقاد پر. مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاضل رضوی صاحب رضی اللہ عنہ نے جو گفتگو کی ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور علامہ فرض صاحب ساتھی صاحب نے جو رضوی صاحب نے بیان فرمایا ہے وقت کی ضرورت ہے، اور یہ تمام ذمہ داری کا مظاہرہ فرمایا ہے. چند منٹ کی ایک دو باتیں کا سفر میں حاضری ہے. تو یہ دراصل عقیدہ اہل سنت کی اسلام ہے. عقیدہ اہل سنت کی اسلام ہے. اسلام میں اگر عملی نمونہ دیکھنا ہو تو اہل سنت کا جماعت ہو جائے. وہاں کہتے ہیں حج میں یہ بڑی سبق فکری ہے، اتنی بڑی کانفرنس شہید کا بڑا انتظام کیا بالکل ایسے کاموں بیٹھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب شہر کے کام بیٹھے ہوں تو پھر دیوانہ وار اور جس شخصیت کے نام کی کانفرنس ہے وہ تو واسطے اصول ہے. وہ جب حضور کا نام آتا ہے وہ تو مسل جاتے ہیں. بولنے کا ثبوت دینا چاہیے، بیٹھنے کا ثبوت دے. تو یہ ہے کہ کوئی نام یافتہ جمہور ہے. اب کے محفل میں سیاسی لوگ بھی شاید تشریف فرما ہیں اور صاف مسجد کا تعلق ہے تو لوگ بھی تشریف فرما بیٹھے ہوں. فرقہ واریت ہماری کی عادت نہیں ہے، میری بھی نہیں عادت، ہماری بھی عادت نہیں، فرقہ واریت کی عادت نہیں ہے. فرقہ واریت نظام پوچھتے ہیں. ہم تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا حدیث ہے. دوسرے بولی کا سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے اور حضور کی حدیث ہے. چار لوگ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان کو ماننا لازم مضمون ہے. اور اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی منکر ہو جائے تو وہ قرآن کی نص کا منکر ہوگا، اور جو نص کا منکر ہوتا ہے ادارے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم کسی کو نامنیٹ نہیں کرتے، نامزد نہیں کرتے. محبت والے عمل والے لوگ ہیں. جس پہ انعام ہے وہ پہلے ہے کہ نبی جین نبی جین ہے جمع کر سکتا. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں سب انعام یافتہ ہیں، اور جتنے کہ جس کے دو چادر کے بارے میں میں کو بھی اپنا دل لگا کر جائے، جس کے ساتھ عالم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہم اس کی بہتری خلاف کرنے کے نہ سمجھا تو ہم کہیں گے اس کی مرمت کی ہوگی، اس کی مذمت کی ہوگی. اگر کوئی خاصیت کی بنا پر حاضرین کو خوش کرنے کے لیے اہل سنت سے بات کرتا ہے تو وہ بھی کہنا کہلائے گا. اگر کوئی خاصیت کو خوش کرنے کے لیے اہل سنت سے بات کرتا ہے اور اس کو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. صحیح سنی صرف اور صرف وہ ہوگا جس کا نام زمانے سے تعلق کا کرواؤ کا تعلق ہو. اور یہ ہمیں کسی کی وساخی کی ضرورت نہیں. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں صحابہ کا جو کچھ بھی ہو ہمیں کسی مقبول کی وساخی کی ضرورت نہیں. ہمیں کسی کی وساخی کی ضرورت نہیں. لوگ کہیں کہ میرے کوئی نہیں، یہاں پہ ہم حدیث قرآن اور حدیث سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ کمپرومائز اور کیا امام حسین کا جو کچھ ہو تو وہاں پہ اگر جا کر کسی مدد سے ہمیں کسی کی وساخی کی ضرورت نہیں ہے.
پیارے ابھی تو مسجد جا سکتے اب ریزن کیا ہے جو میں نے محنت کی ہے سبق سنانے کے لیے ریزن یہ تھا ادھر نماز کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی ادھر کہا اس سے پہلے نہیں کہا یا نماز کے بعد نہیں کہا دوانی نماز کہا ہے ابھی مجھے مسجد میں لے چلو ایک تو حضور آئے ہے میرا عقیدہ کہتا ہے حضور کو پتا تھا کچھ ایسے کام میں ہاتھ پیدا ہو گئے کہ کہیں گے نبی کا خیال آ جائے تو نماز حاصل ہو جاتی ہے پر میں خیال نہیں میں تو خود جا رہا ہوں میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں نماز کی حالت ہو اور اس کا رسول آئے تو کیا کرنے تو جب حضور تشریف لائے یہ ہے وہ میجر پوائنٹ میں پیش کرنے لگا ہوں کہانی میرے کھانے پہ ہاتھ رکھے سبھی کی امامت دیکھنے کے لیے جا رہا ہے میرے کھانے پہ ہاتھ رکھا ہے اور امامت کے سبھی دیکھنے جا رہا ہوں تاکہ پتہ چلا ہے سبھی کو مسلح صاف کرنے والے مصطفیٰ ہیں اور سبھی کی امامت سے کہا علی کو بنا دیا ہے علی تیری گواہی میں سبھی کو امامت کر رہا ہوں اب تیرے ماننے والا وہی ہوگا جو سبھی کو تیرا امام بننے والا ہوگا یہ وہ رسل تھا مولا کائنات کے کاموں میں ہاتھ رکھ کے آنے کا پتہ چل جائے کہ سبھی کی امامت کا جواب نہیں علی کو بنا دیا ہے اور جس کی امامت کی جوابی علی ہے علی والا تو وہ بھی ہوگا جس سبھی کے اکثر کی امامت کا قائد ہوگا اور اپنے نبوت کے معاملے پر جیسے رسول علماء بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے ام المومنین نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ سے کہا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہا تو بڑی قرآن اس میں آپ نے پوچھ کے رسول اللہ خلاف اور بھی آدمی میرے بابا کو بنا اتنے آسمان کی ستارے اتنی بھی نیچے کی ہے تو فرمائے ہاں رسول اللہ کس کی فرمائے میری عمر کی یہ عمر کی سسرے رسول ہے اور صدیق کے سسرے رسول ہے 5 منٹ 5 منٹ ختم ہو جائے گی میں تو سبق سنا رہا ہوں وہ بھی سسرے ہے وہ بھی سسرے ہے یہاں لوگوں نے کہا بیٹی دے دے کی رشتے داری کی ہے مجھے ایک روایت صاف کرو ویسے تو بہت بڑی یہ فضیلت ہے کہ حضور کی زوجیت سے آنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے فاروق اعظم کی بیٹی ایک روایت بتاؤ کہ صدیق نے خود کہا ہو کہ حضور میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کے بندے جاتے جاتے نہیں ایسا نہیں ہوا حضور نے خود کہا یہ بہت بڑا اطلاع کا جواب ہے جو آپ نے سن سکتے حضور نے خود کہا تھا کہ میں اللہ نے کہا ہے کہ محبوب ابو بکر کی بیٹی عائشہ نے میرے نکاح سے بھی اس لیے یہ قرآن ہے اور یہ بھی عجیب سا معاملہ ہے تو جب کہا خیال ہے کہ میرے بابا جان کی بیٹی کہاں ہے تو فرمایا عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں لیکن میری عمر کی نہیں کرے عمر کی ساری زندگی کی بیٹی ایک طرف صدیق کی گھر والی بیٹی ایک طرف بعد میں ہوا کیا ہے بھائی بعد میں 2 کام ہوئے ایک زیارت مصطفیٰ ایک تحفظ ختم نبوت ایک حضور کی زیارت اور ایک تحفظ نبوت سے رسالت تحفظ ختم نبوت معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ 2 عمر ہیں جو تمام اعمال سے پھنستی ہیں کہاں سبھی اگر کسی نے عملی طور پر چاہے کہ پہلے نبوت کو دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھنا عملی طور پر کسی نے دیکھنا ہو تو حضور نے کہا وہ ذرا سب سے آج والد نے کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تیسرا سال جناب سبحان اللہ آئین پر بات مفتی صاحب نے وہ کتنے 100 سال انہیں کہا کہ میں 40 کرنا چاہوں اور میں سننا چاہتا نسبندیوں سچ پریوں تکاریوں تجریوں کے ساتھ میرے دل کے کچھ اور میرے جو ہے کاج غور کرنا میرا دل رب نے فرمایا سفارت کیا تھا میری آپ نے بیٹھے مولا کے فرمایا اس وقت مر نہیں دینا مر نہیں دینا میں جب تک میری یاد دیکھیں جب تک میں کہتا ہوں سانپ ہو کے اگر پیار کے رسول کا ارادہ رکھے جب تک دیکھتا کہ کتنے 100 سال میکسیمم 600 سے
اللہ ہم زندگی کا فرمائے ہمارے دوستوں، آج کی یہ عظیم الشان تقریب شہید جو ہے یہ بہت ہی عظمتوں شانوں والی، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الثانی شیخ محمد رضی فضلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر پیدا نہیں ہوگا اور سیدنا ابوبکر صدیق جیسا مرید پیدا شان عظمتیں جو ہے، اور حضور قبلہ و کعبہ فخر الشیخ میر طریقت رحمت شریعت حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرفپوری نقش بندی مجددی، اللہ آپ کے روح و جسم پر کروڑوں رحمت آپ کی صدارت کے اندر ہم نے ضلع کونسل ہال کے اندر یعنی کہ ہر سال یوم حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اور یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سالانہ تقریبات منعقد ہوتی رہی۔ جب میں حضور قبلہ و کعبہ حضرت میاں خلیل احمد صاحب زینت المشائخ آپ کی خدمت میں ٹائم لینے کے لیے حاضر ہوتا، میرا یہ طریقہ تھا کہ پہلے آپ سے ٹائم لیتا، پھر حضور قبلہ میاں صاحب کے دادا جان حضرت میاں جمیل احمد صاحب فخر المشائخ کے پاس حاضر ہوتا، تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے، اپنے پیر کو ٹائم لایا ہوں، میرے کو ٹائم لانا ہے، دین کا میرا بھی ہو گیا جی میں ٹائم سے ہو کتا ہوئے گا میں بدل دیا۔ اور سب کو جگہ تاریخی واقعہ اسے ضلع کا کہ حضور زینت المشائخ حضرت میاں خلیل احمد صاحب شرفپوری نقش بندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے 2008 کے اندر مشرف نے جب قرآن کی آیت کے خلاف یعنی کہ قانون پاس عورت کا لگایا، کوئی بھی عورت کسی کے ساتھ جیسے مرضی جا سکتی ہے آ سکتی ہے، پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ اب دین جو ہے آج پورا کرنے کے لیے بھی عورت کو غیر محرم کے ساتھ نہیں جانے دیتا، محرم کے ساتھ جانے دیتا ہے۔ حضور میاں خلیل احمد صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا جو قرآن کی آیت کے خلاف قانون پاس کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مشرف کافر ہے، کافر مشرف کافر جو نہ مانے وہ بھی یہ آپ کا اعلان تھا۔ اور دوسرا یہ جملہ فرمایا مشرف اللہ مجھے ذلیل و رسوا کرے، امریکہ کو افغانستان میں ذلیل و رسوا دونوں کام ہو سکتے۔ اب اسی عظیم ہستی کے چشم و چراغ جان پینے فخر المشائخ، جان پینے زینت المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ عالیہ شرفپور شریف کے عظیم چشم و چراغ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علمی ادبی، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ دینی دنیاوی تمام علوم پر آپ کو حاصل ہے۔ اور حضور قبلہ و کعبہ حضرت میاں مریض احمد جوان شرفپوری دامت پرساد احمدیہ زیادہ نہیں آسان داریہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ شرفپور شریف حضرت میاں مریض احمد جوان شرفپوری۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ کیمرے سے کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام شانوں کا مالک ہے، تمام عظمتوں کا مالک ہے، اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مرنے تاجدار انبیاء کے شہنشاہ مرسلین کے شہسوار محبوب خدا کے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر سارے دلی بلند آواز سے درود و سلام کریں۔ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ غلام نقشبندہ شو عدد دنیا ربی خواہی، غلام نقشبندہ شو عدد دنیا ربی خواہی، سگے درگاہ مجدد شو اگر حق الجلی خواہی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دائے چار یارم تاجر و راضی نبی مذہب حنفی اعظم ملت حضرت خلیل خاص پائے غوث اعظم زیر سایہ حضرت آج کی یہ عظیم شان سالانہ کانفرنس بعنوان ذکر مبارک افضل البشر قادۃ الانبیاء بالتحقیق تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے رہنما مرشد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے عنوان سے سجائی گئی ہے، اور یہ کانفرنس ان ایام اور محفل کا تسلسل ہے جو حضور فخر المشاہد باقی تحریک کے ایام صحابہ کرام و اہل بیت اطہار باقی تحریک کے یوم مجدد الثانی حضور ابراہیم پیر و مرشد حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرف پوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آغاز فرمایا، اور آج سے کئی کہانیاں پہلے اس سلسلے کا آغاز فرمایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج پوری دنیا میں پوری آبادات کے ساتھ ساری ہے، اور آج کا جو وقت نظر آ رہا ہے، آج کے جو حالات ہیں وہ ہم پر یہ بات بند کرتے ہیں کہ ان ایام کے منانے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ عقیدہ اہل سنت پر رافضیت، خارجیت اور اندرونی بیرونی طور پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ایسے پروگراموں کا انعقاد کرنا بڑا ضروری ہے، اہم ہے۔ میں بڑے جلیل غلامان شیر عباسی فیصل آباد کے تمام بیٹیوں کو آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء اہل سنت نے
جن میں بڑی جلیل قدر علماء کرام مفتیان کرام موجود ہیں، اپنے مخصوص انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت کے بارے میں اعلیٰ فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ان تمام کے بیانات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے کہ رب العالمین کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ذات آقا علیہ السلام کی ذات سے افضل ہے۔ اس کے بعد دیگر نبیوں رسولوں کے مقامات ہیں، اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم و بیش 1,29,000 صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں، ان میں سب سے افضل ترین اور مقدس ترین ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں بے شمار آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ظاہر کرتی ہیں۔ حضور کے تمام صحابہ کا حضور کا پاکی ہونا حدیث مبارکہ کی ثابت ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کا پاکی ہونا قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ جس طرح کہ اس سے قبل علامت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت کا انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور جو قرآن کی آیت یا اس کے کسی ایک حصے کا انکار کرتے وہ بندہ مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا یا نعوذ باللہ ان کے ایمان پر گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے ساتھ سلطان میں پڑھی ہے وہ رات فرماتا ہے سانیت نہیں ہوا کے بعد بعد میں وہ دوسرے سے اپنے صاحب سے کہتے ہیں اس یقول الانسان کی، یعنی رب کا قرآن خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا صاحب کہتا ہے۔ صاحب کہتے ہیں دوست کو، جسے خود رب حضور کا دوست کہے، اس کی شان کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آگے رب فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے معروف فرما دیجیے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی رب خود کہتا ہے کہ میں سرکار دو عالم کو ملتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ ہر وقت پیش گئے، قبول اسلام میں بھی آپ عمل ہیں، جوان مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کا جو پہلا جلسہ ہوا اس کے پہلے خطیب تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگوں میں حضور کے ساتھ ہیں، سفر میں حضور کے ساتھ ہیں، اور رات میں حضور کے ساتھ ہیں، اور بعد الفان میدان میں حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ شمار آپ کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت جو اس وقت بھی آپ کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ سرکار جو ہو رہا ہے کے اندر آپ حضور کے ساتھ کام فرما رہے ہیں، سرکار کا چہرہ کرنے کی طرف ہے، اور سرکار صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ حضور کی طرف ہے۔
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ باقی ایک بات آج معاشرے کے خلاف عام مسلمانوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلایا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر مختلف خلیفہ ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیاسی طور پر خلیفہ ہیں۔ یہ بات کر کے آج لوگوں کے اندر وہم پیدا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم حضرت امام ربانی مجدد الاسلامی شیخ فاروقی رضی اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس بات کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ اپنے مکتوبات شریف میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی شیر خدا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خزانے ولایت کا وارث بنایا۔ خزانے ولایت کا عطا کیا۔ آپ ولیوں کے سردار ہیں، ولی کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ مولا علی سے خیر حاصل کر دے، مگر وضاحت کیسے بتائی؟ اللہ کا ولی ہی وضاحت کر سکتا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کی دو شاہراہیں بنی۔ شاہراہ کہتے ہیں مدد کو، فرمایا ایک شاہراہ فیضان ولایت ہے اور ایک شاہراہ فیضان نبوت ہے۔ فیضان ولایت خصوصی طور پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا اور فیضان نبوت خصوصی طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا۔ فرمایا جس طرح کوئی نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح فیضان ولایت کا اپنا مقام ہے اور فیضان نبوت کا اپنا مقام ہے۔ یہ وضاحت فرمائی حضرت امام ربانی مجدد الاسلامی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا ابو قادر جیلانی الحسنی اور حسینی 11 ستارے تھی۔ کون کو مانتا ہے غوث پاک کو؟ ہم سب غوث پاک کو ماننے والے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، حضور کی امت میں افضل وہ ہے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، ان میں افضل وہ ہے جنہوں نے حضور کی امت میں افضل وہ ہے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا۔ فرمایا ان میں افضل جو ہے حجازیہ والے جنہوں نے حجازیہ کے مقام پر حضور کی بیعت کی، ان سے افضل وہ ہے جنہوں نے بہت سی جامع میں شرکت کی، ان میں افضل وہ ہے جو پتہ والے ہیں۔ آگے فرمایا ان میں افضل وہ ہے جو اشراف و اشراف جنہیں سرکار ہر واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سب کے سامنے جنت کی بشارت کی۔ یہاں ایک بات مزید واضح کر رہا ہوں، ایک بات صحابہ کرام میں 5 ایسے ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت سے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اشرف اشرف فرمایا بدر والوں سے افضل ہے اشرف اشرف، اور فرمایا ان سے افضل ہے خلفائے راشدین۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا ان میں افضل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو حضور پاک کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کے فضائل کی ترتیب ہے۔ یہ سب سے افضل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان عظمت کے کیا کہیں، مثالیں کارناموں کے بعد حضور کی خدمت میں ہیں۔
اور روز محشر کیا ہوگا؟ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ایک مرتبہ بائیں ہاتھ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، فرمایا روز محشر ہم اسی طرح اٹھائے تھے، پروانے کو چراغ گل گل مقبول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یاد رکھیں اہل بیت اصحاب ہو، صحابہ کرام ہو، انہیں جو شان ملی ہے حضور کے نظریے سے ملی ہے، سنی وہ ہے، صحیح عقیدے کا وہ ہے جو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے۔ حضور کے دل کے کی ادنا سے ادنا گستاخی ہو گئی تو وہ بندہ وہاں نہیں رہتا۔ لہذا آج اس کانفرنس سے یہ اپنا عقیدہ تازہ کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا جو احترام ہے، امہات المؤمنین کے قابل احترام ہے، صحابہ کرام کے قابل احترام ہے، اہل بیت اطہار کے قابل احترام ہے۔ آج حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیں یہ دور فرمایا کہ آپ کے سامنے کدو کا ذکر ہوا، فرمایا کدو نہ کہو جس سرکار کو پسند ہے، کدو شریف کہو جو حضور کو پسند ہے، اس کا نام بھی حضور نے سارا الگ کیا۔ اللہ تعالیٰ شریف ہم سب کو حضور کی تمام نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کو مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے، عقیدہ اعتقاد سنت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی عقیدے والے دنیا سے افسوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہمارے پاس کا نکال کیا گیا آرام سے اس کا نکال کیا گیا تمہارے پاس مدارت ہوئی حضور کی نام شریف پڑھی گئی حضور کا ذکر کیا گیا حضور کی آل کا ذکر کیا گیا حضور کے اصحاب خصوصاً سے کہ نام لوگ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا اور کا مدین کا ذکر کیا گیا اصل توفیق نگر شریف کا اہتمام کیا گیا. یا اللہ کرام نے جہانات کی سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رسول ہم گناہگاروں کو ثواب عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے وسیلے سے آپ کے والدین سے نئے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ تمام صحابہ کرام تمام اہل اطاعت تمام شہداء کرام اور خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا شیخ فراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین حضور کے اتنے اثار ہیں جتنی حضور کی یاد ہیں ان کی یاد اللہ دنیا سے جو رسول سب کو رسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تمام محمدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام حضور کی صاحبزادوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً سے میرا اور زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ خصوصاً اس پایا بھارت میں جو نیک بندے بندے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام سلامت کے بزرگان میں خصوصاً اولیاء کرام اور اولیاء شریف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضور ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان ارواح کو یاد کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. یا الہ العالمین ان تمام مبارک رکھنے کے وسیلہ جنت سے بس میں اپنی غلامان شیر روانی کے جو ارکان آج تک دنیا سے سب کو رسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ ان ساتھیوں کے عزت و عقائد جتنے علماء کرام مشاہد کرام یا اللہ جو بیٹی کے آسانے عالیہ شکل سے محبت کرنے والے آپ رہتے ہیں ان کی عزت و عقائد کو قبول ہوئے سب کو رسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما. تمام مسلمانوں کے منہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یہ اولادوں کو اتنا اولاد عطا فرما. پریشان حالت میں پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما. یا اللہ ہم لوگوں نے حضور کے صحابہ بننے والے کا آج اسلامیہ ہیں یا اللہ ان سے اس دنیا کو پاک فرما. ہمارے مسلمانوں کو ان کو سزا دینے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو مبارک کرتا ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں خصوصاً صحابہ و دیگر مبارک یا اللہ ان سے دنیا کو پاک فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو آگے اسلام کو جرأت و ہمت عطا فرما کہ وہ ان کا مقابلہ کریں. یا الہ العالمین ہم سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما. یا اللہ حضور کے روزے کی اجازت نصیب فرما. حج اللہ کی سعادت نصیب فرما. روز معاشر حضور کی شفاعت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک منٹ کا آواز ہم یہاں حکومت کے مدد سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اہم مقام ہے جہاں سے مہمان دور پر ان شاء اللہ جائے گا کہ جن لوگوں نے خصوصی طور پر اسلام آباد یا دیگر کراچی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور وہ فرار ہو گئے. ہم پاکستان کے برابر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں واپس لا کر جو لوگ جہاں سے ہیں انہیں پکڑ کر اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اب ہاتھ کھڑا کریں اور مطالبہ پیش کریں تاکہ روزے کی اجازت ہمارے ماننا یا آواز میں یہ موجودگی کی جائے. دوسرا فرام اور دیگر ممالک نے سرکار کی گستاخی کی ہے اور حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے تعلقات منقطع کیے جائیں اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے.
جو آواز متفق ہے وہ آج کھڑا کریں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ عشق کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے. سارے ایسے دلوں کو اجازت ہے. السلام علیکم. شکریہ ادا کرتے ہیں.